مجھے یاد ہے 2009 میں، آج سے تقریباً 15 سال پہلے، میں ناگپور ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا۔ کوئی ایک بابا ہیں جن کا نام ہے گندا بابا۔ بابا کا نام کیا ہے؟ گندا بابا، اور زندہ انسان تھا وہ، اور وہ بہت بڑے کیچڑ کے بیچ میں رہتا تھا، گندگی کے بیچ میں رہتا تھا، اور مرد اور عورتیں اس کے پاس جاتے تھے اور اس کے سامنے جا کر کے اپنی مصیبتیں رکھتے تھے، اپنی حاجتیں رکھتے تھے، اور وہ گندا بابا وہ گندگی، وہ کیچڑ اور وہ ناپاکی اٹھا کر کے جس عورت کو مار دیتا تھا، جس مرد کو مار دیتا تھا، وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ بابا نے میری مراد سن لی، اب میری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور یہ کام کرنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا۔ بابا کے بارے میں تو نہیں پتا کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا، مگر بابا کے پاس جانے والوں میں اکثر لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ میرے یہ مسلمان کا حال ہے۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی کچھ آیتیں پڑھی تھی، اور آج کی تقریر میں 15ویں پارے کی انہی آیتوں کو کچھ آپ کے سامنے سمجھانا ہے اور اسی موضوع پر آپ کے سامنے بات رکھنی ہے۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39 تک، آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39 تک، اللہ تعالیٰ نے 18 آیتوں میں 15 باتیں بیان کی۔ اور آپ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے قصے کہانی سنانے کی، آپ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے فضول باتیں کرنے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ 15 باتیں جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے، ان 15 باتوں کو ہم سمجھ لیں۔ انشاءاللہ اگر ان 15 باتوں کو ہم نے سمجھ لیا تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے گی، اور ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے اگر ہم صرف ان 15 باتوں پر عمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان 15 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39 تک، ایک ایک آیت میں پڑھتا چلا جاؤں گا اور اس کا مطلب بیان کر کے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ قرآن کی پہلی نصیحت، لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ اے انسان، اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو معبود نہ بنا، اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو مشکل کشا نہ بنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے تو ہاتھ نہ پھیلا۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ تو ذلیل ہو کر کے بیٹھ جائے گا، رسوا ہو کر کے بیٹھ جائے گا۔ اگر تو نے شرک کر دیا تو تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے تو شادی کے بعد کئی سال تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا، بار بار تو اللہ سے دعائیں کر رہا تھا اور اللہ تیری دعا قبول نہیں کر رہا تھا، تو مایوس ہو گیا اور تو نے جا کر کے کسی قبر کے پاس، کسی مزار کے پاس، کسی پتھر کے بت کے پاس، کسی پیڑ کے پاس جا کر کے ہاتھ جوڑ دیا اور اس سے جا کر کے تو نے اولاد مانگ لی۔ اب ظاہر ہے اولاد تو دینے والا اللہ ہی ہے، مگر آپ کو جب قبر کے پاس جانے کے بعد اولاد ملے گی تب آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا، اور آپ کو یہ لگے گا کہ بابا کی طاقت سے مجھے اولاد ملی ہے، ان کے پاس میں آیا تھا تب مجھے اولاد ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان کو آزمانے کے لیے جب تو کسی شرک کے اڈے پر جائے گا اور وہاں تیری دل کی مراد پوری ہو جائے گی تو تجھ کو ایسا لگے گا کہ یہاں آنے سے میری مراد پوری ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو آزما رہا ہے کہ تو توحید پر قائم رہتا ہے یا شرک کے اوپر چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں جو توحید کے راستے سے ہٹ کر کے شرک کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو 25 دسمبر کی تاریخ آ رہی ہے، ہمیں اور آپ کو میرے پیارے ساتھیوں، میں ابھی واٹس ایپ پر ایک ایسے گروپ میں جس میں مولوی لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اس گروپ میں نے ایک میسج دیکھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے ماشاءاللہ میری بیٹی نے اسکول میں بڑی اچھی پینٹنگ بنائی ہے، اور ان صاحب کی بیٹی نے جو پینٹنگ بنائی تھی، پینٹنگ میں
سینٹا کلوز کی فوٹو بنی تھی، جو کرسمس کے موقع پر آ کے بچوں کو مٹھائی بانٹتے ہیں، ٹافی بانٹتے ہیں، ان کی فوٹو بنی تھی، اور نیچے لکھا ہوا تھا میری کرسمس۔ یہ مسلمان کی لڑکی جو اسکول میں پڑھ رہی ہے، اس نے یہ پینٹنگ بنائی ہے، اور اس کا نمازی باپ اور اس کا دیندار باپ اس پینٹنگ کو واٹس ایپ پر ڈال رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا کہ میری بیٹی نے بہت اچھی پینٹنگ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہوئے اسی کرسمس کے تہوار کو قبول کر لیں، اس عقیدے کو قبول کر لیں، اور کل جب جوان ہو جائیں تو اسی عقیدے پر جوان ہو جائے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اپنے بچوں کو میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں، اگر 4 پیسے اللہ نے آپ کو دیے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھاتے، ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے بچے کو عالم بنائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ مدرسے میں پڑھے، اسکول میں بھی آپ پڑھا سکتے ہیں، مگر ہاں اگر آپ کے بچے کو اسکول میں دین کی تعلیم نہیں مل رہی ہے تو مسجدوں کے اندر یا اسکول کے ٹائم کے علاوہ ٹائم کے اندر کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ دین کی بیسک تعلیم حاصل کرے، اسلام کی بنیادی تعلیم حاصل کرے، تاکہ آپ کا بیٹا کل جب جوان ہو جائے تو اپنے دین کی بنیادوں کو وہ نہ بھولے، اپنے دین کی بنیاد پر قائم رہے۔ میرے پیارے سے غور کرو، آج مسلمان کرسمس منا رہا ہے، اور اسی کرسمس کے تہوار کے 5-6 دن کے بعد جب دسمبر کی آخری تاریخ آئے گی، جس کو نئے سال کی رات کہا جاتا ہے، تمام بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل سج جائیں گے، ناچنے والیوں کو بلایا جائے گا، گانے والیوں کو بلایا جائے گا، میوزک کا پروگرام ہوگا، ناچ گانے کا پروگرام ہوگا، شراب بہت زیادہ پی جائے گی، زنا بہت زیادہ کیا جائے گا، رات بھر لوگ ناچیں گے، موج مستی کریں گے، اور اس تمام رنگ رلیوں کے کاموں میں ہمارا مسلمان بھائی بھی شامل ہوگا۔ اور صرف ممبئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف دلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف کلکتہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب آپ کے کٹیہار میں، آپ کے کشن گنج میں، آپ کے پورنیہ میں، آپ کے ارریا میں، آپ کے فاربس گنج میں، آپ کے سلی گڑی میں، آپ کے نیو جلپائی گڑی میں، آپ کے دارجلنگ میں، یہ تمام آپ کے قریب کے جو بڑے بڑے شہر اور علاقے ہیں، وہاں بھی نئے سال کا پورا جشن منایا جاتا ہے، بڑے مہنگے مہنگے ہوٹل بک ہوتے ہیں، اور آپ کے مسلمان نوجوان بھی ان برائیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے پیارے سے علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، وَزَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ان کو دیکھ کے یہودی بھی شرماتے ہیں۔ یہ ایسے مسلمان ہیں کہ ان کو دیکھ کے یہودی بھی شرماتے ہیں۔ ان کی حرکتیں میرے پیارے ساتھیوں ایسی ہیں۔ آج ایسے دور اور حالات میں میرے پیارے ساتھیوں ہم جی رہے ہیں، اور آج افسوس اس بات کا ہوتا ہے ہم نئے سال کا جشن منا رہے ہیں۔ 2024 ختم ہو رہا ہے، 2025 آ رہا ہے، ہم نئے سال کا جشن منا رہے ہیں۔ فیس بک پر ہم لکھتے ہیں ہیپی نیو ایئر، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں ہیپی نیو ایئر۔ ارے میرے بھائی، یہ ہیپی نیو ایئر منانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو 31 دسمبر کی رات میں یہ سوچو کہ اے اللہ، میری زندگی کا 1 سال اور گزر گیا، 1 سال اور گزر گیا، 365 دن کا 1 سال، انگریزی کیلنڈر کا 1 سال اور گزر گیا۔ اے اللہ، اس 1 سال میں بھی میں نمازی نہیں بن سکا، اگر میں دیندار نہیں بن سکا، اگر میں اپنی برائیوں سے دور نہ ہو سکا، میں اپنی کمزوریوں پر کنٹرول نہیں کر پایا، اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کو دور نہیں کر سکا، تو اے اللہ میں بہت بڑا نادان ہوں کہ زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، اور اپنی قبر سے، اپنی موت سے میں 1 قدم اور قریب ہو گیا، اور اس کے بعد بھی میں اگر اپنے آپ کو نہیں سدھار پا رہا ہوں تو یہ رونے کا مقام ہے، یہ افسوس کرنے کا مقام ہے، یہ کوئی جشن منانے کا مقام نہیں ہے، یہ کوئی خوشی منانے کا مقام نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھ، اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور کرسمس کے تہوار پر
ان کو ہر قسم کے شرکیہ کاموں سے دور رہنے کی توفیق دے، اور پھر نئے سال کے جشن کے نام پر ہونے والی بے حیائی سے اور برائی سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔